یعنی آپ کو کل کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا؟ بھئی کانا من الکافرین، یہ پہلے سے تھا، کل سے کافر تھا. یعنی اب اللہ نے جب ابلیس سے کہا کہ بھئی تو نے سجدہ نہیں کیا تو مراد کتنوں سے تھی؟ جس سے بات کر رہا تھا اسی کو کافر کہہ رہا تھا. یعنی اس سے یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ بھئی جتنے لوگ تھے ان سب کو کچھ کہا جا رہا ہو. اس سے بات تو یہی ہے کہ بھئی جس نے سجدے کا انکار کیا اللہ نے اسے کافر کہا. لیکن قرآن مجید کی آیات کے مزاج سے وقفیت، توجہ رہے، آیت پڑھنا نہیں، پڑھنے والی آیت تو دنیا میں بھرے پڑے، لیکن آیت کے رنگ سے واقف ہونا، یہ دولت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو علی کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں. ورنہ جو علی کے خلاف ہو جائیں انہیں آیت کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، وہ ان الحکم الا للہ لے کر نکلنے والے خوارج کی طرح ہو جاتے ہیں. تو ابلیس تو آزاد ہے، وسوسے ڈالتے ہوئے پھر رہا ہے. اس نے وسوسے ہمارے کچھ دوستوں کے دلوں میں بھی ڈال دیے. ابلیس تو آزاد ہے، وہ تو کہیں بھی جا کر وسوسہ ڈالے گا، ہے نا توجہ. وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی کتنی عبادت کی ہے، کتنا علم ہے، میں کیوں سجدہ کروں. غرور اور تکبر نے اسے گھیر لیا، اس وجہ سے پروردگار عالم نے اسے کافر کہا. اس نے وسوسے کے سلسلے کو جو شروع کیا تو آج بھی ہمارے دوستوں کے سینوں میں وسوسہ ڈال دیا. ہمارے وہ دوست ہم سے پوچھنے لگے کہ بھئی کیا آپ نے ہمیں کافر کہا؟ یعنی وسوسے کو دیکھیے کہ کیسے پھیل رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی فیکٹ نہیں ہے، اسے نہ زبان کی لڑکھڑاہٹ دکھائی دے رہی ہے، نہ کوئی ماحول دکھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وسوسہ تو وسوسہ ہے، اور یہ ابلیس کا کام ہوتا ہے. اس نے وہ وسوسہ ڈال دیا ہمارے ان کچھ دوستوں کے دلوں میں جن کا تعلق ایک کمیونٹی سے، خوجہ جماعت سے. لیکن ان کی ہمت اور خلوص کو پہلے سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے سیدھے پوچھ لیا کہ بھئی کیا آپ نے ہمیں کافر کہا؟ تو ہم اپنے ان دوستوں کو جو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ جواب دے رہے ہیں، جس نے گستاخی کی الفاظ صرف اسی کے لیے تھے. ہم نے اپنے دوست جو ہے، دیکھیے نام ہے ان کے لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، خود ہی تلاش کر لے. یہاں پر ہے لیکن ان کے چہرے نہیں دکھائے جائیں گے، اس کی بھی ایک حکمت ہے نا توجہ. لیکن کیونکہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک الزام لگ گیا تو انہوں نے ہم سے پوچھا آپ نے خوجہ جماعت کو کافر کہا؟ تو کیونکہ کھری کھری بات سامنے ہو رہی ہے اسی لیے پہلے ان کی صاف دلی کو سلام کہ بھئی جس پر اعتراض تھا اس سے سیدھے سوال کر لیا. تو ہم نے ان کی اس خلوص کو کھری دلی کو سلام کرتے ہوئے اب ہم انہیں جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے کسی کمیونٹی کو کچھ نہیں کہا، اور کوئی بنیاد بھی نہیں ہے جس پر آپ کو کچھ کہا جا سکے. بلکہ بہت سارے ایسے جو ہمارے دوست ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے لیے ماتم حسین میں ہمت کا سامان بن جاتے ہیں.
جس نے گستاخی کی الفاظ صرف اسی کے لیے ہے. یہ الفاظ کو ہیر پھیر کر وسوسے کی صورت میں ڈال کر آپ کو شک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے. لہذا ہماری طرف سے ہم اب یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ دیکھیے کسی کمیونٹی کو, چاہے وہ خدا جماعت ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ یہودی ہو, نصرانی ہو, کسی کمیونٹی کو ہم نے کوئی الزام نہیں دیا. ہمارے لیے دشمن وہی ہے, گفتگو اسی سے ہو رہی ہے جس نے ماتم کے خلاف گفتگو کی. وہ الفاظ وہ کلمات اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. آپ اپنے دل کو بلا وجہ آسودہ نہ کرے, یہ آپ کی دل آزاری کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. لہذا ظاہر سی بات ہے جو اہل فکر و تدبر ہے وہ ابلیس کے وسوسوں کو پہچان لیں گے کہ کیا چال چل رہی ہے نا. توجہ, بات یہ واضح ہو گئی آپ خدمت میں, اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں رہ گیا. اب ہم نے اپنی بات واضح کی آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے نہ خوجہ جماعت کو, نہ کسی کمیونٹی کو, کسی کی دل آزاری کے لیے ہم نے کچھ نہیں کہا. جس نے گستاخی کی الفاظ اسی کے لیے کہے, یہ ہمارا سٹیٹمنٹ ہے. اب اس کے بعد یہ آپ کی مرضی, آپ چاہے تو ہمیں بین لگا دیں, آپ چاہے تو ہمیں بائیکاٹ کر دیں, آپ چاہے تو ہمیں شہر بدر کر دے, جیل میں ڈال دے, پھانسی چڑھا دے, قتل کر دے, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. کیونکہ نہ ہمیں اس دنیا میں کوئی دل لگا ہوا ہے کہ یہاں ایک اور دن جینے کی خواہش ہے, اور نہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی یاد ہمارے دل سے غافل ہوئی ہے کہ ان سے ملنے کی بے چینی میں ہمارے لیے کوئی کمی ہوئی ہو. ہم تو بس ایک پیر پر ہے کہ بھائی اس کی مرضی ہے اسی لیے جی رہے ہیں, وہ اس نے کام دیا ہے وہ نبھا رہے ہیں. جب اس کی مرضی ہوگی تو ایسے پلٹیں گے یہاں سے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. تو بہرحال یہ آپ کا کال ہے کہ آپ ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں, شہر میں رہنے دینا چاہتے ہیں, نہیں دینا چاہتے ہیں, زندہ رہنے دینا چاہتے ہیں, مار دینا چاہتے ہیں, یہ جو بھی آپ کی مرضی. ہم اپنے انٹینشن کو واضح کر رہے ہیں کہ ابلیس کے وسوسے میں نہ آئیے. جس نے گستاخی کی تھی الفاظ صرف اسی کے لیے کہے اور کسی اور کو کوئی خطاب نہیں کیا.